خاص نعمتیں، یہ یاد رکھیں، خاص نعمتیں یہ آپ کو نبی کے طفیل ہی ملیں گی۔ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، اور جن ممالک، یورپ کے ممالک جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ جنگیں اور فساد پھیلانے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروا کر جب گئے مصر سے دریا سے پار ہوئے تو قوم کو بھوک لگی، من و سلوہ اتر گیا، قوم کو روشنی کی ضرورت تھی، ایک روشن ستون اللہ نے رات کو اتار دیا، دن کو دھوپ لگتی تھی تو اللہ نے بادلوں کا سایہ عطا فرما دیا۔ انہیں جس چیز کی بھی اس میدان کے اندر ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی، تو شکریہ ادا کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے۔ لیکن جب اللہ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوتی ہیں نا، بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں تو چلو اب جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے آگے لوگوں سے۔ جیسے ہمارے آج کے مسلم حکمران فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف لڑتے ہوئے ڈرتے ہیں، بھئی بڑی طاقتور جماعت ہے یا ملک ہے، تو ایسے بنی اسرائیل بھی ڈر رہے تھے کہ یار کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، دونوں لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ایک میدان کے اندر ان کو بند کر دیا۔ اب میدان میں نہ ان کے لیے مکان ہے، نہ کھیتی باڑی کے لیے سامان ہے، اب سارا دن کیسے گزرتا ہوگا یہ وہی جانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پانی مانگا، وہاں پر پانی وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پانی اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ تو اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری پتھر پر تو 1 2 نہیں 12 چشمے نکلے۔ 12 کیوں نکلے؟ ایک ہی چشمہ کافی تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل آپس میں متفق نہیں تھے، متحد نہیں تھے، 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، اور ان کا سب کا کھانا پینا الگ الگ تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارا چشمہ بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ اندازہ کریں، موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، ان کی موجودگی میں بنی اسرائیل آپس میں متفق نہیں ہو رہے، متحد نہیں ہو رہے، تو اس لیے ان کے لیے ایک الگ الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ، اپنا چشمہ جان لیا، مجھے یہاں سے پینا ہے، ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ادھر سے پینا ہے۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کلو، جو من و سلوہ اتارا تھا وہ کھاؤ، وشربو، اور یہ جو پانی دیا ہے پیو، من رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اس جملے پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا اتنی میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خوشحال ہو جاؤ اور خوشحال ہونے کے بعد زمین میں فساد پھیلاتے پھرو، لڑائی جھگڑے کرتے پھرو، تو ایسا نہ کرنا، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرنا۔ اللہ کی جب نعمتیں آتی ہیں، اللہ نے اشارہ کر دیا نا اس بات کی طرف، جب میری نعمتیں آئیں گی خوشحال ہو جاؤ گے، تمہیں کمی کسی چیز کی نہیں ہوگی، پانی تمہارے لیے وافر ہوگا، ہر چیز عام ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فساد پھیلانا شروع کر دو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین میں رزق پھیلا دیتا، کشادہ کر دیتا ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مالدار، پیسے والا، دولت مند ہوتا،
تو پھر زمین میں وہ سرکشی کرتے، نافرمانیاں کرتے، غرور کرتے، تکبر کرتے، لڑائی کرتے، جھگڑے کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، قتل عام ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو آسودہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا ہر بندہ امیر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی نہ کسی نے، ہر بندے نے امیر نہیں ہونا، کسی نہ کسی کو غریب رہنا ہے ہر علاقے میں۔ سب امیر نہیں ہو سکتے، اگر سب امیر ہوں گے یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو ان نعمتوں میں دھیان رکھنا، کہیں فسادی نہ بن جانا۔ اور آج دیکھ لیجئے امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، اور جن ممالک، یورپ کے ممالک جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ جنگیں اور فساد پھیلانے والے لوگ بھی یہی ہیں۔ شام میں انہوں نے ہی بگاڑا، عراق پر انہوں نے حملہ کیا، افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا، شام پر، یمن پر، جن علاقوں پر ان کا بس چلتا ہے یہ حملہ کرتے ہیں، یہ مارتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ جتنا ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ اتنے ہی فسادی ہیں۔ تو قرآن کی بات سچ ہوئی کہ اگر تمہارے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے لاکھ محنت کرنے کے باوجود بھی پیسہ نہیں دیا، وہ امیر نہیں ہو رہا، مالدار نہیں ہو رہا، تو اللہ سے گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں پیسہ فائدہ مند ہے، بہتر ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مالدار کرے اور تمہاری آخرت کی بربادی ہو جائے، تم غرور میں آ جاؤ، تکبر میں آ جاؤ، اخلاقی طور پر برائیوں کا اور نفرتوں کا شکار ہو جاؤ، تم لوگوں سے، تمہارے دل سے انسانیت ہی چلی جائے، احساس ہی چلا جائے، ہمدردی، محبت، یہ ساری چیزیں، خصلتیں، اچھی عادتیں تمہارے دل سے چلی جائیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے اس بات پر گلہ یا شکوہ نہیں کرنا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں امیر بنایا، مجھے کیوں نہیں مالدار بنایا۔ مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی، کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں بیٹھ کر دعائیں نہیں کیا کرتے تھے۔ شاید دعائیں بھی کرتے ہوں، لیکن جب دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ملتا تھا اور آسمان سے من و سلوہ نہیں اترتا تھا، پانی نہیں اترتا تھا، تب جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے نبی سے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سے مانگے، کیونکہ جب آپ مانگیں گے ہم سے زیادہ تو اللہ آپ کی سنتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اللہ سب کی سنتا ہے، سنتا سب کی ہے، لیکن یہ گارنٹی کہاں ہے کہ اللہ سب کی مانتا بھی ہے اور سب کی دعاؤں پر اللہ عطا بھی فرماتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہر دعا پر، تو سارے امیر ہو جاتے، مالدار ہو جاتے۔ اور پھر جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ دعائیں تو ظاہر ہے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کرتے ہوں گے نا، لیکن ان دعاؤں سے بھی آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو تب جا کر جمعہ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مرنے کے قریب ہیں، اب تو بکریاں جو جانور ہیں ان میں ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں، گوشت ہے نہیں۔ ہماری جو خوبصورت دوشیزائیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ بھوک کی وجہ سے بدصورت ہوتی جا رہی ہیں، پانی نہیں ہے نا، اتنا فاقہ ہے، کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابھی آپ ممبر سے نیچے اترے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اتنا قبول فرمایا کہ بارش کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جلدی دعا قبول اللہ نے فرمائی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں آپ بھی دعا کرتے ہوں گے بہت سی، لیکن جب نبی دعا کرتا ہے تو نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر، امتوں پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو نعمت بھی مل رہی ہے، پانی ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمہارے نبی کے طفیل مل رہا ہے۔ جب تک تم نبی سے وابستہ رہو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھرمار ہوگی تم پر، تم جو کچھ بھی مانگو گے اللہ وہ سب کچھ نبی کے طفیل تمہیں عطا فرمائے گا۔ نبی سے وابستہ رہو، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے وابستہ رہو۔
پھر دیکھیں نا، یہ وسیلہ بیچ میں ضرور رکھو. اگر وسیلے کے بغیر تم رب سے نعمتیں مانگنے کا سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے وسیلے کے بغیر تمہیں دنیا کی نعمت اگر دے بھی دے تو ساری نعمتیں نہیں دے گا. اور اگر دنیا کی ہر جہان کی نعمت دے بھی دے تو یاد رکھو قیامت کی اور جنت کی مرنے کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ نبی کے وسیلے کے بغیر تمہیں نہیں مل سکتی. تو دنیا کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پانی مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر عصا نہیں مارا، کیونکہ پتھر بھی بیچ میں ایک ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی. موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تو انہوں نے بھی اللہ سے عرض کی تھی، یا اللہ بارش نازل فرما، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم عصا مارو، تم عصا پتھر پر مارو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی مولا بارش عطا فرما، تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ بھی کوئی پتھر ڈھونڈ لائیں اور اس پر عصا ماریں، کوئی لاٹھی لے کر آئیں اس پر عصا ماریں، پتھر پر وہ لاٹھی ماریں. نہیں محبوب آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کریں، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو، آپ کو اتنی زحمت کیوں ہو، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ نے پانی مانگا ہے ہم ڈائریکٹ آپ کو عطا فرمانے والے ہیں. ان کو کہا کہ آپ پتھر پر مارو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی بارش آ جاتی ہے، تو فوراً بارش آ گئی. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے اس وقت پانی نہ ملتا، دعا ہی کرنی پڑتی. کوئی بندہ یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی ملنی ہوتی تھی صرف دعا سے ملتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کمال نہیں تھا. ایسا نہیں، آپ تو بندگی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرتے تھے، اور امت کو بھی سکھایا کہ جو چیز چاہیے اللہ سے دعا کرو، لیکن یہ بھی بتایا کہ میں چاہوں تو بغیر دعا بھی اللہ مجھے بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے. اور دیکھیں نا، جب حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کرام، 1500 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اس وقت پانی کی ضرورت تھی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ لے کر آؤ. ایک پیالہ لے کر آئے، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر، پیالے کے اندر اپنی 5 انگلیاں ڈال دیں، اور جیسے ہی آپ نے 5 انگلیاں اس پانی کے اندر، پیالے کے اندر ڈالی تو وہاں سے چشمے نکلنے جاری ہو گئے، چشمے نکلنے لگے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہر انگلی سے ہی چشمہ جاری ہو رہا ہے. اور 1500 صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس ایک پیالے سے پانی پیا، سواریوں کو پلایا اور جی بھر کے استعمال کیا، لیکن پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی سے پوچھا آپ اس وقت کتنے تھے؟ تو اس صحابی نے بتایا غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو ویسے 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی صحابی ہوتے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ختم نہ ہوتا. تو بھئی آپ صلی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، چشمے جاری کر دیے. اور پتھر سے پانی نکلتا ہے، آج بھی آپ جائیں دیکھیں پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے. تو پتھر سے پانی نکالنا بھی بڑا معجزہ ہے، لیکن نکلتا ہے. لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی نکالا، اور آج تک کبھی انگلیوں سے پانی نہیں نکالا. حضور نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، جو کسی نبی نے نہیں کیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیالے کے اندر پانی ڈالا تھا اس وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ پانی عطا فرما. دعا نہیں کی، بغیر دعا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف دعا سے ہی اللہ پانی عطا فرماتا ہے، بغیر دعا کے ہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذہن میں سوچ لیں کہ بھئی انگلیوں سے پانی نکلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انگلیوں سے پانی بھی جاری فرما دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کی ہے، تو اس تناظر میں
آپ ہمارے نبی و آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نعمتیں عطا فرمائے، خاص نعمتیں، یہ یاد رکھیں، خاص نعمتیں یہ آپ کو نبی کے طفیل ہی ملیں گی، نبی کے وسیلے سے ہی ملیں گی۔ یہ دنیا کی حقیر نعمتیں کافروں کے پاس بھی موجود ہیں، وہ بغیر نبی کے وسیلے کے ہیں، لیکن آپ کو جو نعمتیں نبی کے وسیلے سے ملیں گی وہ خاص نعمتیں ہوں گی، وہ عام نعمت نہیں ہوگی۔ بتائیں، آج آب زمزم موجود ہے، دنیا کا کوئی پانی بھی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ پانی بھی اگر ہمیں ملا ہے تو اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی کے طفیل ملا ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے طفیل ملا ہے۔ اور ایسا دیکھیں نا، پانی تو اور بھی پانی ہے لیکن اس جیسا پانی نہیں ہے، تو جو نبی کے طفیل پانی ملتا ہے اس جیسا پانی دنیا میں نہیں ہوتا۔ نبی کے طفیل جو نعمت ملتی ہے وہ بے مثل اور بے مثال ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو نعمت ملے گی وہ صرف دنیا کی نعمت ملے گی، حقیر نعمت۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ، اللہ کی نعمتیں ملیں تو اس پر شکر کریں، اور غرور، تکبر، لڑائی جھگڑے، تو نعمتیں زیادہ ہونے سے بندہ اسی طرف چل پڑتا ہے، اسی راستے پر، تو اس راستے پر مت چلیں، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کی بندگی پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت، اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی، اسی کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں اور اسی کے ساتھ قائم رہیں، زندگی گزاریں، تاکہ جب موت آئے تو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری ہو تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔